السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شاہد پٹھان اور آپ دیکھ رہے ہیں نور حدیث۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسی معلومات جو شاید آپ کو حیران کر دے گی۔ ایران کے بارے میں وہ راز جو قرآن کریم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ ایران کے لیے وہ پیشن گوئی یعنی بھوشیوانی جو آخرکار سچ ثابت ہوئی۔ قرآن کے اندر ایران کے لیے کون سی بھوشیوانی کی گئی تھی اور کون سی بھوشیوانی سچ ثابت ہو گئی، یہی آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہوگا۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم فرقان حمید میں 1400 سال پہلے ایک ایسا راز بتایا گیا تھا ایران کے بارے میں جس نے اتہاس کی کتابوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایک ایسی بھوشیوانی، ایک ایسی پریڈکشن جو نہ صرف وقت کے ساتھ سچ ثابت ہوئی بلکہ آج بھی دنیا بھر کے ایکسپرٹ اور عقل مند انسانوں کو حیران کر رہی ہے اور اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک ایسا زندہ ثبوت پیش کر رہی ہے۔ لیکن دوستو، آخر وہ بھوشیوانی کیا ہے اور وہ بھوشیوانی آخر کیسے پوری ہوئی، آج ہم آپ کو اس بارے میں ہی بتائیں گے۔ تو آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے پورا کامنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھ کر بھر دیجئے۔ جب ہم اتہاس کا یعنی پرانی دنیا کی تصویر کا جائزہ لیتے ہیں تو دو بڑی بڑی سلطنتیں ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ رومی سلطنت جسے رومن ایمپائر بھی کہا جاتا ہے اور ایک فارس سلطنت یعنی موجودہ دور کا ایران۔ پشچم میں رومن ایمپائر کی شان و شوکت کا ڈنکا بجا کرتا تھا۔ ایک ایسی طاقتور بادشاہت، ایک ایسی طاقتور سلطنت جس نے اپنے دور حکومت میں دکشینی یوروپ کے علاوہ اتری افریقہ اور اناطولیہ کے علاقوں تک تھا، ان سب کو وہ فتح کر لیا تھا۔ پشچم میں رومن ایمپائر کی شان و شوکت کا ڈنکا بجا کرتا تھا۔ ایک ایسی طاقتور بادشاہت، ایک ایسی طاقتور سلطنت جس نے اپنے دور حکومت میں دکشینی یوروپ کے علاوہ اتری افریقہ اور اناطولیہ کے علاقوں کو فتح کر لیا تھا۔ دوستو، رومن ایمپائر اپنی کنسٹرکشن، اپنی فوجی طاقت اور دیگر چیزوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور تھے۔ اور دوستو، دوسری طرف ہم فارس کی سلطنت کو دیکھیں گے تو مشرق میں فارسی سلطنت کی بھی توتی بولا کرتی تھی۔ یہ سلطنت یعنی فارس کی جو سلطنت تھی نہ صرف اپنی عظمت اور طاقت کے لیے جانی جاتی تھی بلکہ اپنے علم اور طاقتور حکومت کی وجہ سے بھی جانی جاتی تھی، اور دنیا بھر میں فارسی سلطنت کا ایک بڑا مقام بھی تھا۔ لیکن دوستو، رومی سلطنت اور فارس سلطنت دونوں ہی عظیم سلطنت کے درمیان بہت خطرناک کشمکش کی بھی اپنا ایک اتہاس رہا ہے۔ اور دوستو، یہ جنگیں ہوئی ہے وہ صرف زمینیں یا سامراجیہ بڑھانے کے لیے یا پانے کے لیے نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ دونوں سلطنت ہی چاہتی تھی کہ ہمارے پاس طاقت زیادہ ہے، ہمارے پاس طاقت زیادہ ہونے کے باوجود ہم لوگ اس کے حقدار ہیں، پھر ہماری حکومت زیادہ حصوں پر ہے۔ اسی چیز کو لے کر ان کے بیچ جنگ ہوئی۔ رومی اور فارسی فوجیں ایک دوسرے سے الگ الگ جنگوں میں الگ الگ طریقے سے ٹکراتی رہی، جن میں پھر ہر جنگ میں ایک نیا موڑ آتا گیا۔ تو کبھی ایک نے جیت حاصل کر لی تو کبھی دوسری فوجوں نے جیت حاصل کر لی۔ ان کی لڑائی کی شدت کو آپ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس کا اثر صرف میدان جنگ تک ہی سیمت نہیں تھا، بلکہ ان کی جو جنگ ہوا کرتی تھی وہ دونوں ہی سلطنتوں کے جو عام لوگ تھے، عام عوام تھی، ان پر بھی بہت گہرا اثر ڈالتی تھی۔ لیکن پیارے دوستو، ان دونوں ہی سلطنتوں کے بیچ میں ایک ایسی جنگ بھی ہوئی جس نے اتہاس کو بدل کر رکھ دیا اور جس کے بارے میں قرآن کریم نے پہلے ہی ایک خطرناک بھوشیوانی کر دی تھی۔ پیارے دوستو، یہ وہ وقت تھا جب فارس کی طاقت اپنے عروج پر تھی اور رومی سلطنت کے ختم ہونے کے آخری پہلو چل رہے تھے۔ بادشاہ کی بدسلوکی، آپس کے جھگڑے، مسلسل آپسی لڑائیوں نے سلطنت روم کو یعنی رومن ایمپائر کو تباہی کے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ دوسری طرف جو فارس کی سلطنت تھی وہ پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنے ویرودھی یعنی رومی سلطنت کو گرتا ہوا دیکھ کر پوری اچھے طریقے سے تیاریاں کر رہی تھی
اور یہی وہ وقت تھا جب فارس کی سلطنت کے بادشاہ خسرو پرویز نے رومیوں پر زبردست حملے کرنا شروع کر دیے اور ایک کے بعد ایک رومی علاقوں کو فتح کرنا بھی شروع کر دیا۔ شام، فلسطین اور موجودہ ترکی کے بیشتر علاقے فارسیوں کے حدود میں آ چکے تھے، یہاں تک کہ فارسی فوج نے رومی سلطنت کی اہم ترین جگہ قسطنطنیہ کے دروازے پر پہنچ کر اس کا بھی قبضہ کر لیا تھا۔ رومیوں کی شکست اور فارسیوں کی کامیابی نے سب کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اب رومن ایمپائر کا جو دور ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یہ معرکہ، یہ جنگ اتنی زیادہ خطرناک تھی کہ رومی کے اپنے لوگ بھی اس چیز کا شکار ہو گئے تھے اور فارس کی طاقت کو ناقابل شکست سمجھنے لگے۔ اسی دوران عرب کے علاقے میں جہاں اسلام کا سورج طلوع ہو رہا تھا، مکہ شریف کے لوگ بھی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ لوگ جو ابھی تک اسلام کو ایک نیا دین سمجھ کر شک کی نگاہ اور شبہ کرتے تھے، رومیوں کی شکست پر مسلمانوں کی امیدوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جس طرح فارسیوں نے رومیوں کو نیست و نابود کر دیا، ویسے ہی وہ لوگ ایک دن مسلمانوں کو تباہ کر دیں گے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کر دیا اور ایک ایسی بات بتائی جس نے آنے والے وقت میں اتہاس کا رخ موڑ دیا۔ اس وقت قرآن پاک کی سورہ روم کی شروعاتی آیت نازل ہوئی اور اس آیت میں وہ باتیں کہی گئی جو اس وقت کے حالات میں ناممکن لگتی تھی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس رومی سلطنت کو آج شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، چند سالوں کے اندر وہ جیت جائے گی، یعنی کہ رومی سلطنت پھر سے عروج پر آ جائے گی۔ یہ سن کر مکہ کے جو کافر لوگ تھے وہ ہنسنے لگے۔ انہیں یہ بات ایک ناقابل یقین کہانی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ یہ بھوشیوانی کوئی صرف ایک جملہ نہیں تھی، بلکہ ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش اور غیر مسلموں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھی۔ ان دنوں کے حالات میں جب رومی سلطنت اندرونی دشمنیوں کا شکار اور افراتفری کی حالت سے جوجھ رہی تھی، ختم ہونے کی کگار پر تھی، کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ دوبارہ وہ اپنی طاقت کو سمیٹ سکے گی۔ فارسیوں کی حکومت اس قدر طاقتور اور اتنا ذہنی والا معاملہ کر چکی تھی کہ وہ ہر طریقے سے رومیوں کو شکست دینے کی بھرپور کوششیں کر رہے تھے اور دیتے بھی جا رہے تھے۔ مگر دوستو، یہی وہ موقع تھا جب ایمان کی طاقت کو پرکھا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھے، انہوں نے قرآن کی اس بھوشیوانی پر اتنا پختہ یقین ظاہر کیا کہ انہوں نے یعنی حضرت ابو بکر نے مکہ کے ایک غیر مسلم شخص سے اس پر شرط بھی لگا لی کہ چند سالوں میں رومی دوبارہ کامیاب ہو جائیں گے اور حکومت پالیں گے، جیسا کہ قرآن کریم فرقان حمید نے فرمایا ہے۔ یہ شرط ایمان کی سچائی اور قرآن کی پیشن گوئی کی سچائی پر ایک واجب ثبوت بننے والی تھی۔ مکہ کے غیر مسلموں کو یقین ہو چکا تھا کہ رومیوں کی واپسی اب غیر ممکن ہے۔ فارسیوں کی عظیم فتح اور رومی سلطنت کی بے بسی نے سب کو یہ احساس کرا دیا تھا کہ رومی سلطنت اب ایک اتیت کا حصہ بن چکی ہے۔ لیکن دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نے کچھ اور طے کر رکھا تھا۔ چنانچہ تاریخ نے پھر ایک اور بہت بڑا موڑ لیا۔ رومی بادشاہ ہرقل نے ہمت نہیں ہاری اور فارسیوں کے سامنے اپنا آخری داؤ کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ ہرقل نے اپنی فوج کو دوبارہ جمع کیا، عوام کا حوصلہ بڑھایا اور یورپ کی طرف سے مالی مدد حاصل کر لی تاکہ وہ اپنی سلطنت کو دوبارہ کھڑا کر سکے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہرقل بادشاہ نے فارسیوں کے خلاف اپنی جنگی حکمت عملی کو، جنگ کے طریقے کو ایک دم الٹا کر دیا، ایک دم بدل دیا۔ فارسی فوج جو قسطنطنیہ کے پاس ڈٹی ہوئی تھی، وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ رومی سلطنت کی فوج اتر کی طرف سے ان کو گھیر لے گی۔ ہرقل نے اپنے بہت کم سورسز کے باوجود ایک حیران کن قدم اٹھایا تھا اور اتر کی طرف سے فارسی علاقوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک نہ سوچنے والا قدم تھا اور نہ سوچنے والا حملہ تھا۔
جس نے فارسی فوج کو بھی ہکا بکا کر دیا اور فارسی لوگوں کو بھی۔ اس جنگ نے فارسی سلطنت کی پوری طاقت کو توڑ کر رکھ دیا تھا اور رومی سلطنت ایک کے بعد ایک علاقے اپنے واپس لینے لگی اور اپنے علاقوں پر پھر سے قابض ہونے لگی۔ اتہاس کی کتابیں گواہ ہے کہ رومیوں کی یہ کامیابی جو تھی یہ قرآن کی ان آیتوں کو ثابت کرنے والی تھی جس پر مکہ کے غیر مسلموں نے یقین نہیں کیا تھا۔ اور دوستو یہ وہ موقع تھا جب ایمان والوں کی خوشی دگنی ہو گئی اور دشمنوں کی حیرت کی کوئی حد نہ رہی۔ دوستو جب رومی سلطنت اور رومیوں نے اپنی فتح کا جشن منایا تو یہی وہ وقت تھا جب مکہ کے دور دراز علاقے میں مسلمان اپنی پہلی عظیم فتح یعنی جنگ بدر کی کامیابی کا جشن منا رہے تھے۔ یہ ایک ایسی بات تھی جس نے نہ صرف قرآن کی سچائی کو ثابت کر دیا بلکہ یہ بھی دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے۔ اس حیرت انگیز بھوشیہ وانی نے وقت کے بڑے بڑے عقل مندوں کو بھی خاموش کر دیا تھا اور یہ ثابت بھی کر دیا کہ اللہ رب العزت کی قدرت کے سامنے ہر ایک بندہ بے بس ہے۔ دوستو رومیوں کی اس ناممکن فتح نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ فارسی سلطنت جو کہ فوجی طاقت میں رومیوں سے آگے تھا اور جس کی فوجی طاقت کی توتی بولا کرتی تھی، اب وہ بری حالت میں ہو چکی تھی۔ اتہاس کی یہ حیرت انگیز داستان صرف رومیوں کی جیت کی کہانی نہیں بلکہ قرآن کی سچائی کی ایک زندہ مثال بھی بن گئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شرط جو مکہ کے غیر مسلم لوگوں کے ساتھ لگائی گئی تھی، انہوں نے اس یقین کے ساتھ لگائی تھی کہ اللہ کے کلام میں جو بھوشیہ وانی کی گئی ہے وہ ضرور پوری ہو کر رہے گی۔ رومیوں کی یہ کامیابی اس بھوشیہ وانی کا منہ بولا ثبوت بن گئی۔ غیر مسلموں کا ہنسی مذاق اور طنز اب حیرت میں بدل چکا تھا۔ دوستو یہ پوری کی پوری جو داستان ہم نے آپ کو سنائی یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے بلکہ اللہ کی قدرت، ایمان کی طاقت اور قرآن کی سچائی کی وہ مثال ہے جو آج بھی ہمیں یقین دلاتی ہے کہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہو وہ ضرور پورا ہوتا ہے، چاہے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو۔ پیارے دوستو کیونکہ فارس آج کے ایران کی جگہ پر ہی تھا اسی لیے یہ بھوشیہ وانی ایران سے ریلیٹڈ تھی۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔